مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، میں ہوں محمد طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں روشنی چینل۔ تو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب، جس کا عنوان ہے فضائل مدینہ منورہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر مدینہ منورہ کی محبت سے لبریز تھا، جس کا اظہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال و اقوال سے ہوتا رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب کسی سفر سے واپس تشریف لاتے اور مدینہ منورہ کے در و دیوار نظر نواز ہوتے ہی بے تابانہ طور پر سواری کو خوب تیز کرتے، تاکہ فراق کی جاں گداز گڑیاں ختم ہو کر وصل کی روح پرور ساعت جلد نصیب ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں اس ارض مقدس کے گرد و غبار اور ریگزاروں کے ادب و احترام کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پرضیاء پر لگ جاتے تو انہیں صاف نہیں فرماتے تھے۔ اگر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم میں سے کوئی فرد چہرہ یا سر گرد و غبار سے چھپاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرنے سے منع فرماتے اور یہ امان افروز خوشخبری سناتے کہ اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، مدینہ منورہ کی خاک میں ہر بیماری کی شفا ہے، حتیٰ کہ کوڑ اور برس جیسے موذی اور لا علاج امراض کے لیے باعث شفا ہے۔ امام دار الحجرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خاک مدینہ منورہ کے ساتھ اس قدر عشق اور فریفتگی تھی کہ آپ نے تمام عمر مدینہ منورہ میں بسر فرمائی اور شہر سے باہر کہیں بھی نہیں جاتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مدینہ منورہ سے نکل جاؤں اور میری موت آ جائے اور میں مدینہ منورہ کی خاک پاک میں دفن ہونے سے محروم ہو جاؤں۔ صرف ایک مرتبہ فریضہ حج ادا کرنے مکہ معظمہ تشریف لے گئے تھے۔ آپ کا قلب مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق سے اس قدر معمور تھا کہ ذوف پیری اور قبر سنی کے باوجود مدینہ منورہ میں کبھی سوار ہو کر نہیں چلتے تھے۔ آپ کا کہنا تھا کہ جس ارض مقدس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہو، اس زمین پر سوار ہو کر چلنا گستاخی ہے۔ آپ ساری عمر قضائے حاجت کے لیے مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے جاتے رہے، البتہ بیماری یا کسی مجبوری کی وجہ سے بیت الخلاء استعمال کر لیتے تھے۔ آپ 3 دن میں صرف ایک مرتبہ بیت الخلاء جاتے اور فرماتے تھے کہ بار بار جانے سے مجھے شرم آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی گوناگو خوبیوں کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ یہ پیشین گوئی بھی فرمائی کہ بعض لوگ دنیاوی فوائد اور ذاتی اغراض کی بنا پر اس شہر کی سکونت ترک کر دیں گے۔
سیدنا سفیان بن ابی زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یمن فتح ہوگا اور بعض لوگ وہاں کے حالات دریافت کریں گے، پھر اپنے اہل و عیال کو اور جو لوگ ان کے کہنے میں آئیں گے انہیں ساتھ لے کر وہاں چلے جائیں گے، حالانکہ ان کے لیے مدینہ ہی بہتر تھا اگر وہ سمجھ سے کام لیتے۔ پھر جب شام فتح ہوگا تو لوگ وہاں کے خوشکن حالات سن کر اپنے اہل و عیال اور جو کوئی ان کا کہا مانے گا ان کو ساتھ لے کر وہاں منتقل ہو جائیں گے، حالانکہ ان کے لیے مدینہ ہی بہتر تھا اگر وہ سمجھ سے کام لیتے۔ اسی طرح جب عراق فتح ہوگا تو لوگ وہاں کے حالات سن کر اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر وہاں جا کر آباد ہو جائیں گے، حالانکہ ان کے لیے مدینہ ہی بہتر تھا، کاش وہ اس بات کو سمجھتے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اسی طرح پورا ہوا اور مذکورہ شہر اسی ترتیب سے فتح ہوئے۔ نیز اس حدیث پاک سے مدینہ منورہ کی دوسرے شہروں پر فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اور نزول و برکات کا مرکز ہے۔ یہاں دین کے دائمی اور ابدی فوائد حاصل ہوتے ہیں، جبکہ بعض لوگ ناپائیدار اور ناقابل اعتبار دنیاوی فوائد کی خاطر دوسرے شہر میں چلے جائیں گے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بیان کرتے ہیں، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے سوا دجال ہر شہر میں داخل ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان دونوں شہروں کی حفاظت فرمائیں گے۔ اس وقت مدینہ منورہ میں 3 مرتبہ زلزلہ آئے گا، جس کے خوف سے ہر کافر اور منافق مدینہ سے نکل کر بھاگ جائے گا۔ ہر دم ہو میرا ورد مدینہ ہی مدینہ، بن جائے میرا دل تیری الفت کا خزینہ، پلا دو مجھے ساقیہ جام ایسا، رہوں مست و بے خود میں شاہ مدینہ، تیرے عشق میں کاش روتا رہوں میں، رہے تیری الفت سے معمور سینہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مولاي صل وسلم